چراغ دین صاحب ہیں کراچی سے. وہ کہتے ہیں جی گوادر میں بنیادی حقوق کے حوالے سے گزشتہ 3 ہفتوں سے مرد و خواتین کے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. گوادر کا مسئلہ انسانی ہے، معاشی ہے، سلامتی سے بھی تعلق رکھتا ہے. سی پیک کی وجہ سے اس کی اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے. تو ان کے پاس جانا تو دور کی بات، عمران خان صاحب نے ان کا نام اور نوٹس تک بھی نہیں لیا. تو اس رویے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں چراغ صاحب اپنی جہالت کا، بے خبری کا، میری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہی پچھلے دنوں، اعتراف کرتا ہوں اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ڈیفینیٹلی آپ سے میرا وعدہ رہا کہ میں یہ بات ان کے نوٹس میں ضرور لے آؤں گا. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. وہ جو انگلش میں کہتے ہیں اونلی دا ویئر نوز ویئر دا شو پنچز. پتہ نہیں اس جیسے ملک، ایک جو ملک گورنیبل ہی نہیں رہ گیا، اس جیسے ملک کے پرائم منسٹر دیکھنے میں تو دور سے تو پرائم منسٹر دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. خدا جانے اس کے دن رات، شب و روز، نیندیں کتنی حرام ہیں. لیکن بہرحال آپ یو ہیو اے پوائنٹ، اس میں تو کوئی شک نہیں. نام ہے ہمارے ان دوست کا بھرت سنگھ. وہ کہتے ہیں کہ بھارتی چیف آف ڈیفنس بپن راوت ہیلی کاپٹر کریش میں اپنی اہلیہ سمیت چل بسے. کیا آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ نیز آپ بھارتیوں کے حوالے سے کیا جذبات رکھتے ہیں؟ بھرت سنگھ، نوئیڈا NOIDA انڈیا. بھرت سنگھ صاحب، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ خود ہمارے آرمی چیف نے اس پہ دکھ کا، افسوس کا اظہار کیا ہے، جنرل باجوہ. اور آبویسلی میرے لیے افسوسناک تھا، غیر متوقع، بہت سڈن، بہت افسوسناک. ہماری جو تاریخ ہے، اور اتنی یہ خوبصورتیاں آپ کی تاریخ میں بھی ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ جب رچرڈ دی لائن ہارٹ کا گھوڑا مارا گیا میدان جنگ میں، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا، یہ عالی ظرف لوگوں کے درمیان، وہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. دشمن بھی اگر عالی ظرف ہوں تو اسی طرح ہوتا ہے. تو میں تو وہ بھارتیوں کو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو پورے بنی نوع انسان کے بارے میں میرا ایٹیچیوڈ یہی ہے. ہم ایک درخت کی شاخیں ہیں، ہمارا اسپیشی ایک اسپیشی سے تعلق ہے. اور اگر آپ وہ جو روایت ہے آدم اور حوا کی اولاد ہیں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس نے کس ملک میں، کس مذہب میں جنم لینا ہے. انسان بہت بے بس ہے. اس کو، وہ خود کو پالتا ہے، اپنے جسم کو پالتا ہے، اپنے اچھے لباس ڈھونڈتا ہے، اچھی خوراک اپنی پرورش کے لیے ڈھونڈتا ہے، اچھا گھر، اچھی لیونگ، اچھے شہر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اچھی لوکیلٹیز میں. لیکن اپنی روح کو امپروو کرنے کے لیے عام طور پہ انسان تھوڑی سستی کر جاتے ہیں. تو جن کی روح زندہ ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے اور روشن ہوتی ہے، وہ انسانوں سے سوائے محبت کے کر ہی کچھ نہیں سکتے. بہت کچھ اس پوری دنیا کی تاریخ میں امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے. یہ شعر ہے، امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے، کبھی بہیلا مذہب، کبھی بنام وطن. میرے تو دل میں آج بھی ہوک اٹھتی ہے کہ جب ہیروشیما ناگاساکی میں جب وہ ایٹم بامبس، ایک کا نام تھا فیٹ مین، ایک کا نام تھا لٹل بوائے، بامبس کے نام تھے، جب وہ گرے ہوں گے
کتنے معصوم لوگ، کتنے بچے بچیاں، بے گناہ لوگ. سیکنڈ ورلڈ وار تھی، ٹھیک ہے، امریکہ ہیومن رائٹس کا بھی چیمپئن ہے آج. یہ انسانی تاریخ اسی طرح ہے، لیکن جن کی روحیں اجلی ہوتی ہیں. تو میرے دوست ہیں انڈیا میں، وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ داتا دربار جا کے ہماری طرف سے بھیंٹ کرنا. میں کرتا ہوں. وہ خود جاتے ہیں اجمیر شریف، اور یہ کیا ہے؟ تو میرا انڈینس کے بارے میں، بھارتیوں کے بارے میں، میرا پڑوس ہے. ہمارے دین میں تو ایک ایسی سٹیج آئی تھی، ہمارے حضور نے جب پڑوسی کے حقوق بتائے تو صحابہ سوچ رہے تھے کہ شاید نوبت یہاں تک آ جائے کہ جائیداد میں بھی پڑوسی کا حصہ ہوتا ہے. تو انسان، I have a lot of Indian friends، میرا ان کے ساتھ بہت محبت احترام کا رشتہ ہے. میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ وہ جو مرکنڈے کاٹجو ہیں، انہوں نے اپنے آرٹیکل میں بڑی محبت سے لکھا کہ میں لاہور جانا چاہ رہا ہوں، میرے دادا وہاں مشن ہائی اسکول رنگ بہل میں پڑھتے رہے، اور پھر وہ ایف سی کالج لاہور میں پڑھتے رہے. میں یہ سب دیکھنا چاہتا ہوں، اور انارکلی بازار جو وہ ہے لاہور کا، وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں حسن نثار جیسے بندے سے ملنا چاہتا ہوں. میں احسان مند ہوں ان کا، میرے ساتھ بہت محبت اور شفقت ہندوستانی. تو اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہ کئی سال پہلے میں نے اس کالمس میں بھی لکھا ہے، گفتگو میں بھی ذکر ہوا کہ میں جب ایسٹ پنجاب گیا ہوں پہلی بار، میں 2-3 بار جا چکا ہوں انڈیا، آگرہ، دلی وغیرہ، یہ وہ بامبے وغیرہ جانے کا مجھے اتفاق نہیں ہوا، حالانکہ میری بڑی خواہش تھی. خاص طور پہ جب تک دلیپ کمار صاحب زندہ تھے میری شدید خواہش تھی کہ میں جاؤں اور ان سے ملوں. بہرحال تو جب میں ایسٹ پنجاب گیا پہلی بار، تو میرے بڑوں نے تو مائیگریٹ کیا تھا 3 شہروں سے، جالندھر سے، امرتسر سے، لدھیانہ سے. تو میں تو تینوں شہروں کی مٹی لے کے آیا اپنے فارم ہاؤس پہ. اس گھر کی بات نہیں کر رہا. تو اپنے فارم ہاؤس میں مقامی مٹی کے ساتھ مکس کر کے اس میں نے پھول لگائے، جو اب بھی لگے ہوئے ہیں اور خوشبو دے رہے ہیں. اللہ کرے یہ رشتہ بھی کانٹوں سے یا انگاروں سے تبدیل ہو کے پھولوں جیسا ایک خوشبودار ایک رشتہ بن جائے.